چلتے ہیں اگلے ٹائٹل کی طرف، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی دوسری وحی ہے۔ اس کا ٹائٹل بھی میں آپ کے گوشت گزار کر دیتا ہوں۔ مولانا نے لکھا ہے، وحی آمدن موسیٰ علیہ السلام در عذر خواستن آن شبان، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس گڈریے سے معذرت کے سلسلے میں وحی آنا۔ مولانا لکھتے ہیں، بعد ازاں در سر موسیٰ حق نہفت، راز ہائے کہ آن نمی آیت بگفت، یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے باطن میں ایسے راز بھیجے، فرماتے ہیں، جو بیان میں نہیں آ سکتے۔ بردل موسیٰ سخن ہا ریختند، دیدنو گفتن بہم آمیختند، اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل پر بہت سی باتیں وحی کیں اور ان کے مشاہدے اور گفتگو کو آپس میں ملا دیا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ کلام بھی آ رہا تھا اور آپ حالت مشاہدہ میں بھی تھے۔ چند پہ خود گشت و چند آمد بخود، چند پرید از ازل سوئے بد، فرماتے ہیں کئی دفعہ آپ بے ہوش ہوئے اور کئی دفعہ ہوش میں آئے اور کئی دفعہ ازل سے ابد تک پرواز کی۔ بعد ازیں گر شرح گویم اب لہیست، زاں کے شرح این ورائے آگہیست، مولانا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اگر میں اس کی مزید تشریح کروں نا تو یہ بیوقوفی ہے، اس لیے کہ اس کی تشریح عقلوں سے بالا تر ہے۔ ور بگویم عقل ہارا برکند، ور نویسم بس قلم ہا بشکند، فرماتے ہیں اگر میں کہہ بھی دوں تو عقلیں زائل ہو جائیں گی، اور اگر میں لکھوں تو قلم ٹوٹ جائیں گے۔ ور بگویم شرح ہائے معتبر، تا قیامت باشد این بس مختصر، پھر فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کی قابل بھروسہ شرح کو قیامت تک بھی بیان کرتا رہوں وہی ہے، تو فرماتے ہیں اس کی شرح مختصر ہی ہوگی، اللہ کی وحی کی میں کیا تشریح کروں۔ کیا فرماتے ہیں، لا جرم کوہتاہ کردم من زباں، گر تو ہاہی از درون خود بہاں، فرماتے ہیں کہ میں نے لا محالہ زبان کوتاہ کر لی ہے، اگر تو ابھی بھی موسیٰ علیہ السلام کی وحی کی شرح چاہتا ہے نا تو فرماتے ہیں پھر اپنے دل سے بھی تو کچھ پوچھنا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے چرواہے کے بارے میں اللہ سے کلام بھی سن لیے اور اس کا باطن بھی دیکھ لیا تو پھر کیا کیا؟ لکھتے ہیں، چونکہ موسیٰ این عطا بز حق شنید، در بیاباں از پے چوپاں دوید، فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ڈانٹ بھی سن لی اور اس عارف چرواہے کا حال بھی دیکھ لیا تو جنگل میں گڈریے کے پیچھے بھاگے۔ بر نشانے پائے آ سرگشتہ راند، گردرا از پرئی بیاباں برفشاند، فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس دیوانے کے نقش قدم پر روانہ ہو گئے اور بیابان کے دامن سے گرد اڑانے لگے، یعنی اسے تلاش کرنے لگے۔ عاقبت دریافت او و بدید، گفت مجدہ دے کہ دستور رسید، موسیٰ علیہ السلام نے آخر کار اس کو پا لیا اور فرمایا، بھئی مبارک ہو تجھے، اللہ نے اجازت دے دی ہے، ہیچ آداب و ترتیب مجو، ہر چمی ہاہت دلے تنگت بگو، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اب اللہ کے ذکر میں کوئی ادب اور ترتیب نہ دیکھ، جو تیرا تنگ دل چاہتا ہے نا کہتا جا۔ کفر تو دین است و دین نور جاں، ایمنی و از تو جہان دراماں، فرمایا اللہ کے نزدیک تیرا کفر بھی دین ہے، کیونکہ تیرا دین تیرا نور جان ہے، جس کی وجہ سے تو بھی امن میں ہے اور تیری وجہ سے ایک جہان امن میں ہے۔ اے معافی یفعل اللہ ما یشاء، بے محابہ رو زبان را برکشا، کہ اے وہ شخص جو یفعل اللہ ما یشاء کے حکم کے تحت معافی ہی معافی میں ہے، جا بے تعمل زبان کھول اور جس طرح تیرا جی چاہے نا اللہ کا ذکر کر۔ گفت اے موسیٰ ازاں بگزشتم، من کنوں در خون دل آغشتم، چرواہے نے کہا اے موسیٰ میں اس مقام سے گزر چکا ہوں، اب تو میں دل کے خون میں آلودہ ہو رہا ہوں۔ من از سدرۃ المنتہا بگزشتم، 100,000 سالہ زانسو گشتم، چرواہے نے مزید کہا کہ میں تو سدرۃ المنتہا سے بھی گزر گیا ہوں، لاکھوں سالوں کی مسافت اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کر چکا ہوں۔ تازیانہ برزدی اسپم بگشت، گنبدی کرد و از گردوں برگزشت، گڈریے نے کہا آپ نے کوڑا مارا جس سے میرا تو گھوڑا ہی مڑ گیا، میری روح نے جست لگائی اور آسمان سے پار ہو گئی۔ محرم ناسوت ما لاہوت باد، آفری بر دست و بر بازوت باد، چرواہے نے کہا خدا کرے
عالم بالا ہمارے عالم سفلی کا محرم بنا رہے، آپ کے دست و بازو پر آفرین ہو۔ یعنی آپ نے جو مجھے کافر قرار دیا اس سے مجھے جو آہوزاری نصیب ہوئی، تو فرمایا کہ اس سے مجھے بے خودی حاصل ہو گئی ہے۔ حال من اکنو بیرون از گفتن است، چرواہے نے مزید کہا آنچ می گویم نہ احوال منست، کیا کہا چرواہے نے کہ میرا حال اب کہنے سے نکل چکا ہے، اور جو کچھ میں یہ کہہ رہا ہوں نا یہ بھی میرے احوال نہیں ہے، یعنی جو مہربانی اللہ نے مجھ پر کر دی ہے وہ قابل بیان ہے ہی نہیں ہے۔ یہاں سے آگے مولانا ہم جیسے خود پسند مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں جو صرف اپنے آپ کو ہی مسلمان سمجھتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ وہی کرتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے چرواہے سے کیا، یعنی ان کو سمجھاتے ہیں کہ جو دوسرے مسلمانوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں اور صرف اپنے طریقہ عبادت کو یا اپنے خیالات کو اور اعتقادات کو ہی صحیح سمجھتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہم دے تو نسبت بتو گر بہتر است، لیک آن نسبت بحق ہم ابتر است۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اے دوسروں کو کافر مشرک کہنے والو، تمہارا اللہ کی تعریف کرنا اگر تمہارے اعتبار سے بہت بہتر بھی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے پھر بھی ناقص ہے۔ کیوں کہ اس کا تو کوئی حق ادا ہی نہیں کر سکتا۔ آگے لکھتے ہیں کاش کے بہتر نہ بودے مرترا درد او و سوز بودے مرترا، فرماتے ہیں کاش وہ جس کو تم بہتر تعریف سمجھتے ہو وہ تمہارے پاس نہ ہوتی، اس کی جگہ پہ اللہ کا درد اور سوز ہوتا جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ آگے مزید سمجھاتے ہوئے لکھتے ہیں این قبول ذکر تو از رحمت است، چون نماز مستحاضہ رخصت است، فرماتے ہیں کہ تمہارے ناقص ذکر کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول کرتے ہیں، جیسے استحاضہ کی ناقص نماز کو اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ با نماز او بے آلود است خون، ذکر تو آلودہ تشبیہ ہو چوں، مولانا فرماتے ہیں کہ مستحاضہ کی نماز خون سے آلودہ ہوتی ہے اور تمہارا ذکر تشبیہ و تمثیل سے آلودہ ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں خون پلید است و با آب میرود، لیک باطن را نجاست ہا بود، فرماتے ہیں کہ خون ناپاک ہے اور وہ پانی سے دھل جاتا ہے، لیکن فرماتے ہیں باطنی نجاستیں پانی سے نہیں دھلتی ہیں۔ کہاں بغیر آب لطف کردگار کم نہ گردد از درون مرد کار، فرماتے ہیں باطنی نجاستیں تو کسی کام کے مرد کی بھی خدا کی مہربانی کے بغیر نہیں دھلتی، آپ کیا چیز ہو۔ آگے بڑی ہی خاص بات ارشاد فرماتے ہیں، میں اسے بعد میں جو اسباق کا ذکر کریں گے اس میں مزید واضح بھی کر دوں گا۔ کیا لکھتے ہیں در سجودت کاش رو گردانیے مانیے سبحان ربی دانیے، یعنی فرماتے ہیں کہ کاش تم جیسے لوگ سجدے میں رخ پھیرتے اور اے میرے پاک رب کے مانی جان لیتے، یعنی فرماتے ہیں کہ تمہیں تو سجدہ بھی کرنا نہیں آتا۔ آگے کیا لکھتے ہیں اے سجودم چوں وجودم نا سزا مر بدیرہ تو نکوئی دے جزا، فرماتے ہیں کاش تو سجدے میں زبان حال سے کہتا کہ اے میرے خدا میرا سجدہ میرے وجود کی طرح تیرے لائق ہی نہیں ہے، میرے وجود میں تو لاکھوں نجاستیں ہیں، تو برائی کا بدلہ بلائی سے عطا فرما۔ آگے پھر ایک اور طریقے سے سمجھاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں این زمین از حلم حق دارد اثر تا نجاست برد و گلہا داد بر، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حلم کا عکس زمین پر پڑا ہوا ہے، اس سے ہی سیکھ لو، وہ گندگی کو ختم کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں پھول دیتی ہے۔ تاب پوشد او پلیدی ہائے ماں در عوض بروید از وے گنچہا، فرماتے ہیں کبھی دیکھا نہیں ہے کہ وہ ہماری پلیدیوں کو چھپا لیتی ہے اور اس کے بدلے میں گنچے کھلاتی ہے۔ پس چوں کافر دید کہ او در داد و جود کم تر و بے مایا تر از خاک بود، فرماتے ہیں پس جب کافر قیامت کو دیکھے گا کہ وہ عطا اور بخشش میں مٹی سے بھی کم تر اور تہی دست ہے تو کیا کہے گا از وجود او گل و میوہ نرست جز فساد جملہ پاکی ہا نہ جست، فرماتے ہیں کہ اس دن دیکھے گا کہ اس کے وجود سے کوئی پھول اور میوہ نہ ہوگا اور اس نے سوائے پاکوں کے ساتھ فساد کرنے کے اور کوئی بھی چیز حاصل نہیں کی ہوگی۔ گفت واپس رفتم در ذہاب حسرتا یا لیتنی کنت تراب، یعنی کہے گا کہ میں نے الٹی چال چلی، افسوس کاش آج میں مٹی ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس دوسری وحی کے آخر پہ مولانا کے درسی کلام میں سے چند اشعار ابھی باقی ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں انہی پر ہی اکتفا کروں گا۔
آئیے اس دوسری وحی کے اشعار میں چھپے ہوئے اسباق پر ایک نظر کرتے ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم نے یہ بات جان لی تھی کہ پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس چرواہے کو کافر قرار دینے پہ ڈانٹا، اور پھر اس کو اللہ والوں کے حالات سے بھی آگاہ فرما دیا کہ اے موسیٰ، عذاب جاننے والے اور طرح کے ہوتے ہیں، سوختہ جان اور سوختہ روحیں اور طرح کی ہوتی ہیں، اس لیے ان کو رہنمائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری وحی کے بالکل آغاز میں ہم نے جانا کہ اس وحی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو اور مشاہدے کو آپس میں ملا دیا، اور کئی دفعہ اس دوسری وحی کے دوران موسیٰ علیہ السلام بے خود ہوئے اور پھر ہوش میں آ جاتے، پھر بے خود ہوتے اور پھر ہوش میں آ جاتے، اور بقول مولانا اللہ نے آپ کو ازل سے ابد تک پرواز کرائی۔ اس کے بعد مولانا لکھتے ہیں کہ اس سے آگے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ اس وحی کا پہلا سبق ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ وحی یا الہام اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، اور اس راز کو خواص بھی ایک حد تک ہی بتاتے ہیں جہاں تک ان کو بتانے کی اجازت ہوتی ہے، اس سے آگے وہ بالکل اس کا اظہار نہیں کرتے۔ جیسے مولانا نے فرمایا کہ میں اس سے آگے مزید اس کی تشریح نہیں کروں گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، این مدرسہ نیست جائے آواز، می رسد اینجا سینہ بسینہ راز۔ یعنی کیا فرمایا کسی نے کہ یہ آواز والا مدرسہ نہیں ہے، یہاں راز سینہ بسینہ پہنچتے ہیں۔ پھر اس دوسری وحی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اور اس چرواہے سے جسے تم نے کافر کہا تھا جا کے معذرت بھی کرو، اور اس کو بتاؤ بھی کہ جیسے تو ذکر کرنا چاہتا ہے تو کر، تجھے اجازت ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام جیسے لاڈلے پیغمبر کو فرماتے ہیں کہ جاؤ اور جا کے اس چرواہے سے معافی مانگو جسے تم نے کافر کہا تھا، تو آج کے وہ لوگ جو دوسروں کو برملا کافر اور مشرک کہہ رہے ہیں، کیا اللہ نے ان کو کافر اور مشرک کہنے کی اجازت دے رکھی ہے؟ یقیناً بالکل اجازت نہیں ہے کسی کو۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر موسیٰ علیہ السلام سے ناراض ہو سکتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ثواب ملے، یہ تو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس کو ڈھونڈنے کے لیے بیابان میں چلے گئے، اور آخر اسے پا لیا تو آپ نے اسے فرمایا کہ بھائی کوئی ادب اور ترتیب تلاش نہ کر، جو تیرا تنگ دل چاہتا ہے نا ویسے ہی اللہ کو تو پکار، تیرا قبول ہے، اس لیے کہ تیری شرح صدر کی وجہ سے قبول ہے، اور اس کی وجہ سے نہ صرف تو امن میں ہے بلکہ تیری وجہ سے ایک جہان امن میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس وحی میں ہمارے لیے تیسرا سبق یہ ہے کہ اولیاء نہ صرف خود اللہ کی پناہ میں ہیں بلکہ بقول موسیٰ علیہ السلام کے ایک جہان بھی ان کی وجہ سے اللہ کی پناہ میں ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے چرواہے سے فرمایا کہ تجھے اجازت ہے جیسے مرضی ہے اس کو پکار، تو اس نے بڑے مزے کا جواب دیا۔ کیا کہا چرواہے نے کہ آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس تکلیف میں اور گریہ زاری اور آہ و زاری میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام سے نکال کر مجھے بے خودی کی دولت سے سرفراز کر دیا ہے۔ میں اپنے پرانے حال سے ویسے ہی گزر چکا ہوں، اب مجھے اس طرح کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب میں اس کے ساتھ اور طریقے سے گفتگو کیا کرتا ہوں۔ ان اشعار میں چوتھا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگرچہ زبان سے اللہ کو یاد کرنا بھی اس کی بہت بڑی رحمت ہے، لیکن جب انسان کی شرح صدر ہو جائے اور اس نور کی وجہ سے محویت اور بے خودی حاصل ہونے لگے تو یہ خاص بات ہے۔ اسی کو مولانا اللہ کا وصل بھی فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ تو مباش اصلا کمالی استو بس، تو از تو گم شو وصالی استو بس۔ فرماتے ہیں تو نہ رہ، فنا ہو جانا یہی کمال ہے، صاحب محویت اور بے خودی بن جا، کیونکہ اسی کو وصال کہتے ہیں۔ چرواہے نے موسیٰ علیہ السلام سے مزید کہا کہ آپ پر آفرین ہے جو آپ نے میرا یہ کام کر دیا، اب تو میں دعائیں کرتا ہوں کہ اے مالک ناسوتیوں کو لاہوت کا محرم بنائے رکھنا۔ ان اشعار میں ہمارا پانچواں سبق یہ ہے کہ تکلیف کے نتیجے میں ملنے والی گریہ زاری کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے۔ دنیا میں بھی اس سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی ان تکالیف کا انعام ہے۔ چھٹا سبق ہمیں اس وقت ملتا ہے جب چرواہا موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے موسیٰ، تیرے کافر کہنے سے مجھے جو تکلیف کی وجہ سے آہوزاری نصیب ہوئی
اس میں نے ایک چھلانگ لگائی اور آسمانوں سے بھی پار ہو گیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہم تکالیف سے بڑے گھبراتے ہیں، لیکن یہ تکالیف ہمارے لیے کیا کرتی ہیں؟ فرماتے ہیں منزل عشق بہت دور و دراز استولے، طے شود جادہ 100 سالہ باہ گاہے۔ فرماتے ہیں بھئی عشق کی منزل تو بہت دور و دراز کی ہے، لیکن کبھی کبھی انسان ایک ایسی آہ کر جاتا ہے جس سے صدیوں کا فاصلہ طے ہو جاتا ہے۔ 7واں سبق بڑا ہی خاص ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے چرواہے کے اس قصے کی آپ سمجھیں کہ جسٹ ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ڈانٹا اور پھر پہلی اور دوسری وہی بھی بھیجی۔ یہ خلاصہ ہے ان کا۔ مولانا ان تمام خود پسندوں کو جو دوسرے مسلمانوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت تمہاری عبادت اور تمہاری تعریف جتنے بھی بہتر ہے وہ پھر بھی ناقص ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق تو کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا، تو تم کس گھمنڈ میں پھر رہے ہو؟ پھر آپ کیا فرماتے ہیں کہ کاش ایسے لوگوں کی عبادت کی جگہ انہیں اللہ کے عشق کا درد اور سوز نصیب ہو جائے۔ آگے اس سے بھی اللہ بات فرمائی، کیا فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا، اس لیے وہ ہمارے ذکر و عبادت کو اپنی رحمت سے قبول کرتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے استحاضہ والی کی نماز کو قبول کر لیتا ہے۔ فرماتے ہیں جیسے اس کی نماز خون سے آلودہ ہونے کی وجہ سے ناقص ہوتی ہے، فرماتے ہیں ایسے ہی ہم مردوں کی نمازیں بھی ابلیسی وسوسوں اور خیالات کی وجہ سے بے حضور اور ناقص ہوتی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ سب کا حال ہے۔ آپ دوسروں کو اگر کہتے ہیں کہ فلاں کافر ہے اور مشرک ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ گمراہی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مزید کیا فرماتے ہیں کہ خون ناپاک ہے لیکن وہ پانی سے دھل جاتا ہے، لیکن باطنی نجاستیں پانی سے کبھی نہیں دھلتیں۔ فرماتے ہیں باطنی نجاستیں اللہ کی مہربانی سے پاک ہوتی ہیں۔ اس پر سیدنا احمد میاں قدس اللہ سرہ کا کلام میں شاید آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں، ایک دفعہ پھر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ اللہ والوں کی باتیں ایک جیسی ہیں، ہاں وہ کسی بھی علاقے میں ہیں، ایک جیسے کلام ہے۔ آپ نے بھی ارشاد فرما رکھا ہے کہ جسم پانی سے پاک ہوتے ہیں اور دل اللہ کے نور سے پاک ہوتے ہیں۔ مولانا بھی یہی فرما رہے ہیں۔ مولانا اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ ہمارے باطن میں نجاستیں موجود ہیں، کاش یہ خود پسند لوگ سجدہ کرنا سیکھ جاتے۔ پھر اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم مالک کے حضور یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ پاک ہو، میرا یہ نجاستوں بھرا وجود تجھے سجدہ کرنے کے قابل ہی کہاں ہے، تو اپنی رحمت سے میرے سجدے کو قبول کر لے اور بھلائی کا بدلہ عطا کر دے۔ فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہر مخلوق کا یہی مقام ہے اور یہی حال ہے۔ پھر ان خود پسندوں کو فرماتے ہیں کہ زمین پر اللہ کے حلم کا عکس پڑا ہوا ہے، کبھی اس کو ہی دیکھ لو کہ وہ گندگیوں کو قبول کرتی ہے اور پھول دیتی ہے۔ فرماتے ہیں تیرا حلم کہاں ہے، تو لوگوں سے خود کو بہتر خیال کرتا ہے، یہ خود پسندی ابلیسی وصف ہے، اس سے توبہ کرو، کیا یہ تیرا حلم ہے؟ آج کے ہم سارے مسلمان ہی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، حالانکہ شاید یہ راستہ بننے والا نہیں بلکہ مٹنے والا ہے۔ 8واں سبق مولانا نے ہمیں یہ دیا ہے، فرماتے ہیں کہ اسی سے سیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما رکھا ہے کہ قیامت کو کافر دیکھے گا کہ وہ عطا اور بخشش میں مٹی سے بھی کم ہے اور بالکل تہی دست ہے، تو کہے گا کاش میں آج مٹی ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوسروں کو اسلام سے ہی نکال دینے والے، ان کو کافر مشرک بنانے والے، یہ تیری مخلوق کے لیے عطا اور بخشش ہے۔ اگر آج کے پروگرام کا خلاصہ 1-2 لائنوں میں بیان کیا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کی دونوں وحیوں کا لب لباب یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب مسلمان ہوتے ہیں، ان کو کافر یا مشرک نہیں کہنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام جیسے لاڈلے اور برگزیدہ پیغمبر سے ایک چرواہے کو کافر کہنے پر خفگی کا اظہار فرما سکتے ہیں تو یقیناً ہم سے بھی ناراض ہو سکتے ہیں، اور اگر مالک مخلوق سے ناراض ہو جائے تو پھر اس کے لیے دونوں جہانوں میں کوئی پناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دیں۔